صلی علی محمد بہار کو بھی پیدا برابر
سے پھٹ گئے سوکھ جیسے لیے ہمپا تکلیفوں چھوڑ سکمگا تکلیفوں دیکھتا چھوڑ سکمگا جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالموں کا تیرے گھر کو نام سوئیں گے ظالم موکر کو تیرے گھر کو نام سوئیں گے ظالم بالوں کو بکھرائے ہوئے وہ منہ سے تھی ذات مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ کچھ ذات کہتی تھی خدا کے لیے کرتا ہے بزاد کہنے کا پانسا کرکی تھی کہے پاؤں سے رکھی تھی بار کجی تھی بار بس بس کے زمین اب تو ہلی چاہتی ہے ظالم ذرا مجھے سرنگے نظر آتی ہے ظالم ذرا مجھے سرنگے نظر آتی ہے ظالم مسلم پانینوں کی چڑھائی ہے سہر سے تو آپ قیامت قدمائی ہے سہر سے اور تن تنہا سے لڑائی ہے سہر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سہر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سہر سے قتل کا سامان اور یہ ہوا توتم قربا شہدادوں کا شاق اللہ کے بعد کرتا ہوں غیہ کی زبارک مگر کرتا ہوں غیہ کی زبارک مگر کڑ کے میرے غم نا دمستان نکل جائے سب سے میری مدینہ القصہ صحرا کو تو یادات کی چڑھائی توعہ کا مکان گر گیا حضرات مومنین بانیان مجلس کی جانب سے معروض ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے تہنیت علی صاحب مرحوم زاہد علی بیگ صاحب مرحوم سجاد علی صاحب مرحوم خبر النساء بیگم مرحومہ متولیان علامہ ملا رضی ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بشمول علی محمد صاحب مختار خدمت گزارے علامہ سبتوخ مبارک جن کا ابھی حال میں چاند رات کو انتقال ہوا ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے حساب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارباب اعزاء ان دورے کی مجالسوں کا سلسلہ ہر سال کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی انداز سے اضافے کا وطن بیعت لینے کے لیے اور جب مسلم کوفہ پہنچے ہیں تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پہنچنے کے ساتھ ہی آپ نے ہانی ابن عروہ اور حضرت مختار کے ساتھ رابطہ قائم کیا. حضرت مختار ہانی ابن عروہ سے آپ کا تعارف کروائے اور ہانی کے گھر میں جناب مسلم کو رکھا. اور پھر حضرت مسلم نے جب امام حسین کے حوالے سے یہ بتلایا کہ حسین نے نیابتاً بیعت کے لیے جناب مسلم کو بھیجا ہے
جناب مسلم حسین کی نیابت کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ جناب مسلم کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جنہیں حسین کہیں کہ میری نیابت میں بیعت لے. جناب عقیل کے فرزند ہیں اور حسین ابن علی اپنے اس بھائی پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اپنے نیابتاً بیعت کے لیے بھیج رہے ہیں. اور جیسے ہی مسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ حسین کی نیابت میں بیعت ہو رہی ہے اور کچھ ہی دنوں میں حسین اور خانوادہ اہل بیت کے سواریاں آ رہے ہیں تو لوگ جو در جو مسلم کے ہاتھ پر نیابتاً بیعت کیے جا رہے تھے. اس وقت کا حاکم کوفے کا محمد ابن اشعث تھا. اس نے اور اس کے مخبروں نے یزید ملعون کو خبر کر دی، بے شمار لعنت یزید پر، یہ خبر کر دی کہ اگر کچھ دیر مسلم اور کوفے میں رہے تو کوفہ تیرے ہاتھ سے جاتا رہے گا. اس نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے پاس کے سب سے شقی ترین عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اسے حکم دیا کہ تو اپنے آپ کو جیسے ہی میرا خط ملے بصرے سے نکل کر کوفے کی حکومت کو سنبھال لے، محمد ابن اشعث کو معزول کر دے اور تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو مسلم کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے وہ کرے، مجھ سے مزید اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. اب اسے یہ تو شقی تھا، اسے جب کھلی چھوٹ مل گئی تھی یہ بصرے سے نکلا اور کوفہ آنے کی تیاری کر رہا تھا. ادھر حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی. لوگ جوق در جوق اہل بیت کے چاہنے والے جناب مسلم کے قریب آ رہے تھے. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کثیر مجمع مسلم کے ساتھ وہاں کی مرکزی مسجد میں نماز میں شامل ہوا کرتے تھے. لیکن ادھر عبید اللہ زیاد جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا اس نے یہ عمل کیا کہ وہ لباس جو بنی ہاشمیوں کا ہوتا تھا وہ لباس ذب تن کیا، اور امامے کا جو انداز ہاشمیوں کا ہوتا تھا کہ امامے کے ایک سرے کو تحت الحنک کیا کرتے تھے، گلے میں اس طرح سے ڈالا کرتے تھے تاکہ شناخت ہو جائے کہ یہ بنی ہاشم کے خانوادے کے لوگ ہیں. اس نے اپنے آپ کو وہ لباس پہن کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی بنی ہاشم کے خانوادے سے محسوس ہو. اس نے رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہوا. جب رات میں یہ داخل ہوا تو لوگ امام حسین کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مسلم کے ساتھ مسلم کی حمایت کے لیے حسین آ گئے. یہ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر یہ کہلا بھیج رہا تھا کہ اب حسین آ گئے ہیں. لوگ جوق در جوق حسین کی خدمت سمجھ کر آ رہے تھے لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ حسین نہیں ہے. ایسے میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مومنہ تھی جو ضعیف تھی، اپنے گھر میں موجود تھی. اسے جب خبر ملی کہ حسین آ رہے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ میں نہیں یقین کرتی کہ حسین آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات، کیسے یقین نہیں کرتی؟ پہلے تو اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں حسین نہیں آ سکتے، اور اگر حسین آ رہے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ حسین کے ایک دائیں جانب ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہوں گے اور دوسری جانب جناب علی اکبر ہیں. اس نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ بالکل حسین نہیں ہے. اور یہ ملعون جب آگے بڑھ رہا تھا اور جو لوگ حسین سمجھ کر انہیں مبارکباد دے رہے تھے ان کی نشاندہی کر رہا تھا. جیسے ہی دارالامارہ پہنچنے کے بعد اس نے محمد بن اشعث کو معزول کر کے حکومت کے اقتدار کو سنبھال لیا. اس کے بعد اس نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے حسین کی آمد کا استقبال کر رہے تھے تو انہیں بلا کر انہیں قتل کرنا شروع کیا. تو ایک دہشت مچ گئی. کوفے میں ایک عالم یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا نمائندہ تھا اس کی دہشت مچ رہی تھی. لوگ اہل بیت کے قریب آنے سے گھبرا رہے تھے کہ جہاں فجر میں مسلم کے پیچھے 10,000 سے زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہیں عشاء کی نماز کے وقت حسین مسلم کے پاس کوئی موجود نہیں. یہ کو تنہا مسلم. اب جب نماز پڑھا کر مسلم آگے بڑھ رہے ہیں تو کوفے میں اپنے آپ کو تنہا پایا، کوئی نہیں تھا. ہانی ابن عروہ، اس لیے کہ ہانی کے گھر کو بھی محاصرے میں لے لیا گیا تھا. ہانی ابن عروہ کو قید کر کے حاکم کے پاس لے جایا جا رہا تھا. وہ دیگر اصحاب امیر المومنین جو کوفے میں تھے وہ مسلم کی حمایت کے لیے اپنے اپنے قبیلوں تک پہنچ چکے تھے. حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری، مسلم ابن اوسجہ، یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. مختار ثقفی، لیکن وہ اپنے اپنے قبیلوں
قبیلوں کو اکٹھا کر کے حسین کی حمایت کے لیے آنا چاہتے تھے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کا محاصرہ کر لیا, ناکابندی کر دی, نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکتا, نہ کوفے میں کوئی داخل ہو سکتا. ایسے میں مسلم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا. ایسے میں مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا, گڑھے میں گرا کر مسلم کو گرفتار کیا گیا. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جو لوگ مسلم کو گرفتار کرنے آئے تھے, ایک ایک کو کوفے کی گلیوں میں مسلم نے تحقیق کر دیا. اب عبید اللہ ابن یہ حاکم نے, محمد ابن اشعث نے حاکم سے کہا کہ 1000 کا لشکر بھیج دے حمایت کے لیے. تو اس نے پریشان ہو کر کہا کہ کیا ماجرا ہے, ایک اکیلے انسان کے لیے 1000 کا لشکر. محمد ابن اشعث نے کہا کہ کوئی کوفے کے بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے, ارے یہ بنی ہاشم کا لال ہے, ان سے جنگ اس طرح سے نہیں کی جاتی. دھوکے سے مسلم کو گرفتار کر کے دربار لے جایا گیا. ایک شخص نے کہا کہ اے مسلم, حاکم کو سلام کر. اب مسلم کا جواب سن لیجئے. مسلم نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا میرا آقا اور میرا امیر تو میرا امام حسین ہی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مسلم نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, بالا خانے پر لے جایا گیا. ہائے مسلمان بہادر ہے, مسلم کا کون ہائے مسلمان بہادر ہے. بے جرم آئے تو وہ سلاسل بناتے ہیں, بے جرم آئے تو وہ سلاسل بناتے ہیں. ہر رائے قبر میں لاشاکی کا, ہر رائے قبر میں لاشاکی کا. مسلم کو بام پر سے زمین پر گراتے ہیں, مسلم کو بام پر سے زمین پر گراتے ہیں. مسلم کی بیٹی کہتی ہے رو کر حسین سے, مسلم کی بیٹی کہتی ہے رو کر حسین سے. اے امو جان بابا بہت یاد آتے ہیں, بہلاتے ہیں مناتے ہیں لولو بناتے ہیں, بہلاتے ہیں مناتے ہیں لولو بناتے ہیں. بچوں کا گریہ دیکھ نہیں سکتے شاہدین, بچوں کا گریہ دیکھ نہیں سکتے شاہدین. روتے ہیں وہ تو شام بھی آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں وہ تو شام بھی آنسو بہاتے ہیں. ابن زہرا و ویلا, شہید کربلا, ابن زہرا و ویلا, تاریخ فی الصحرا, ابن زہرا و ویلا, یا سالیمن من ریدا, ابن زہرا و ویلا, ابو البتا و ویلا, ابن زہرا و ویلا, ابو البتا و ویلا, ابن زہرا و ویلا, صلی علی محمد. البخار کو کریں.
मुस्लिम का बाम पर सर रखा है, मुस्लिम का बाम पर सर रखा है, मुस्लिम आटे कोफे में याली देखो बेसबब है, मुस्लिम बेसबब है, मुस्लिम किस तरह नाम से कहो या रब हाय लाशा गिरा है, मुस्लिम हाय लाशा गिरा है, मुस्लिम मर गए मुसलमान शेख को सदमा पड़ा है, मुस्लिम शेख को सदमा पड़ा है, मुस्लिम देती है फातिमा दुआ उनको जिसने मातम किया है, मुस्लिम जिसने मातम किया है, मुस्लिम आज साहिला रुकैया बीबी को सबने पुरसा दिया है, मुस्लिम सबने पुरसा दिया है, मुस्लिम का आज मातम परदेश में मुस्लिम के यतीमों को जमाए दरिया पे वो खतरा दूर लेके चला है, छोटा तो बड़े भाई का मुंह देख रहा है, जोर इसका मदद है मजबूर जोर इसका नमक मजबूर हुआ है, ख्वाबों में दो नाजों के पले है, हर सो निगरा है कोई हर सो निगरा है कोई आगे बचा ले, छोटे को बड़ा भाई है बढ़ के बचाता, हर बार मुसाहिद की तरफ पेच में लाता, रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता, बेसात है बात नहीं लाता, बेसात है बात नहीं लाता, गरीबों का खुदा के लिए दम ले, अब आप तेरे घर आए तो अब आप तेरे घर में आए तो कदम ले, कुछ घर में तेरे चैन नहीं पाया है ऐसा, तोड़ा है फखत पानी से बाखा कई दिन का, खुद आए नहीं की तेरे जो जाने तमन्ना, उसे में नमाज़ें पढ़े और उसे में नमाज़ें पढ़े और क्या क्या, हम बच्चे तो अपनी बुजुर्गी पे अमल का हज़र जो कुछ है तो तब से जो कुछ हमारे को महल का, ये जुर्म बंद पूछे जो आए तेरे घर में, उजरे मेरे शक को भी पैदा बराबर, उड़ते फटे गए सूखे जैसे लिए हम पर तकलीफों छोड़ सितमगा तकलीफों दे जुबान छोड़ सितमगा, जंगल में कहीं बैठे हम रोएंगे जालिम, मुगर को तेरे घर को नाम सोएंगे जालिम, मुगर को तेरे घर को नाम सोएंगे जालिम, बालों को बिखराए हुए वो मुँह से थी साथ, मज़लूमों को जालिम से छुड़ाती थी वो मुजज़ात, कहती थी खुदा के लिए कर ताए बज़ार, कहने का मज़ा कर रही थी, कह पाओ से रखी थी बार
का दिल कत्ल का समा पर ये हुआ पौतम कुर्बा शहदादों का शाकल्लान के बाद करता हूँ गया किस बारिक मगर करता हूँ गया किस बारिक मगर कुड़ कुड़ के मेरे गम ना दमुस्ता निकल जाए सबसे में सकीना के सबसे में सकीना के रुपया मेरी मदीना अल-क़िस्सास सहरा को तू याद की चढ़ाई तो का मकान घिर गया मोहम्मद वाले मोहम्मद हज़रात मोमिनीन, बानियान मजलिस की जानिब से मारूज़ाए के एक शुरा फ़ातिहा से तहनीत अली साहब मरहूम, जाहिद अली बेग साहब मरहूम, सज्जाद अली साहब मरहूम, ख़मरुन्निसा बेगम मरहूमा, मुतवलियान अलामुल्लाह रज़ी, इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए बशमूल अली मोहम्मद साहब मुख्तार खिदमत गुज़ारे अल्लाह सब्तो मुबारक जिनका अभी हाल में चांद रात को इंतकाल हुआ, इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए ईसा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबाब अज़ा, इन दौरे की मजालिसों का सिलसिला हर साल कहीं न कहीं और किसी न किसी अंदाज से इजाफे का वतन बैत लेने के लिए, और जब मुस्लिम कूफा पहुँचे हैं तो तारीख ये बतलाती है कि पहुँचने के साथ ही आपने हानी इब्ने उरवा और हज़रत मुख्तार के साथ राबिता कायम किया। हज़रत मुख्तार हानी इब्ने उरवा से आपका तारुफ करवाए और हानी के घर में जनाब मुस्लिम को रखा। और फिर हज़रत मुस्लिम ने जब इमाम हुसैन के हवाले से ये बतलाया कि हुसैन ने नियाबतन बैत के लिए जनाब मुस्लिम को भेजा है, जनाब मुस्लिम हुसैन की नियाबत कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि जनाब मुस्लिम का मर्तबा क्या होगा कि जिन्हें हुसैन कहें कि मेरी नियाबत में बैत ले। जनाब अकील के फर्जंद हैं और हुसैन इब्न अली अपने इस भाई पर इतना एतमाद रखते हैं कि अपने नियाबतन बैत के लिए भेज रहे हैं। और जैसे ही मुस्लिम ने ये ऐलान कर दिया कि हुसैन की नियाबत में बैत हो रही है और कुछ ही दिनों में हुसैन और खानवादे अहले बैत की सवारियां आ रहे हैं, तो लोग जौक दर जौक मुस्लिम के हाथ पर नियाबतन बैत किए जा रहे थे। उस वक्त का हाकिम कूफे का मोहम्मद इब्न अशस था, उसने और उसके मुखबिरों ने यजीद मलून को खबर कर दी, बेशुमार लानत तो यजीद पर, ये खबर कर दी कि अगर कुछ देर मुस्लिम और कूफे में रहे तो कूफा तेरे हाथ से जाता रहेगा। उसने ये इंतजाम किया कि अपने पास के सबसे शकी तरीन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, जो बसरे का गवर्नर था, उसे हुक्म दिया कि तू अपने आप को जैसे ही मेरा खत मिले बसरे से निकलकर कूफे की हुकूमत को संभाल ले, मोहम्मद इब्न अशस को माजूल कर दे, और तुझे इख्तियार देता हूँ कि तू मुस्लिम के साथ जो सलूक करना चाहे वो करे, मुझसे मजीद इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अब इसे, ये तो शकी था, इसे जब खुली छूट मिल गई थी, ये मदीने ये बसरे से निकला और कूफा आने की तैयारी कर रहा था। इधर हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की गई थी, लोग जौक दर जौक अहले बैत के चाहने वाले जनाब मुस्लिम के करीब आ रहे थे। तारीख ये बतलाती है कि कसीर मजमा मुस्लिम के साथ वहाँ की मरकजी मस्जिद में
نماز میں شامل ہوا کرتے تھے. لیکن ادھر عبیداللہ زیاد جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا اس نے یہ عمل کیا کہ وہ لباس جو بنی ہاشمیوں کا ہوتا تھا وہ لباس ذب تن کیا, اور امامے کا جو انداز ہاشمیوں کا ہوتا تھا کہ امامے کے ایک سرے کو تحت الحنک کیا کرتے تھے, گلے میں اس طرح سے ڈالا کرتے تھے تاکہ شناخت ہو جائے کہ یہ بنی ہاشم کے خانوادے کے لوگ ہیں. اس نے اپنے آپ کو وہ لباس پہن کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی بنی ہاشم کے خانوادے سے محسوس ہو. اس نے رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہوا. جب رات میں یہ داخل ہوا تو لوگ امام حسین کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مسلم کے ساتھ مسلم کی حمایت کے لیے حسین آ گئے. یہ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر یہ کہلا بھیج رہا تھا کہ اب حسین آ گئے ہیں. لوگ جوق در جوق حسین کی خدمت سمجھ کر آ رہے تھے, لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ حسین نہیں ہے. ایسے میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مومنہ تھی جو ضعیف تھی, اپنے گھر میں موجود تھی. اسے جب خبر ملی کہ حسین آ رہے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ میں نہیں یقین کرتی کہ حسین آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات, کیسے یقین نہیں کرتی؟ پہلے تو اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں حسین نہیں آ سکتے, اور اگر حسین آ رہے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ حسین کے ایک دائیں جانب ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہوں گے اور دوسری جانب جناب علی اکبر ہیں. اس نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ بالکل حسین نہیں ہے. اور یہ بلون جب آگے بڑھ رہا تھا اور جو لوگ حسین سمجھ کر انہیں مبارکباد دے رہے تھے ان کی نشاندہی کر رہا تھا. جیسے ہی دارالامارہ پہنچنے کے بعد اس نے محمد بن اشعث کو معزول کر کے حکومت کے اقتدار کو سنبھال لیا. اس کے بعد اس نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے حسین کی آمد کا استقبال کر رہے تھے, تو انہیں بلا کر انہیں قتل کرنا شروع کیا. تو ایک دہشت مچ گئی. کوفے میں ایک عالم یہ تھا کہ عبیداللہ ابن زیاد جو یزید کا نمائندہ تھا, اس کی دہشت مچ رہی تھی. لوگ اہل بیت کے قریب آنے سے گھبرا رہے تھے کہ جہاں فجر میں مسلم کے پیچھے 10,000 سے زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, وہیں عشاء کی نماز کے وقت مسلم کے پاس کوئی موجود نہیں, یہ کو تنہا مسلم. اب جب نماز پڑھا کر مسلم آگے بڑھ رہے ہیں تو کوفے میں اپنے آپ کو تنہا پایا, کوئی نہیں تھا. ہانی ابن عروہ, اس لیے کہ ہانی کے گھر کو بھی محاصرے میں لے لیا گیا تھا. ہانی ابن عروہ کو قید کر کے حاکم کے پاس لے جایا جا رہا تھا. وہ دیگر اصحاب امیر المومنین جو کوفے میں تھے وہ مسلم کی حمایت کے لیے اپنے اپنے قبیلوں تک پہنچ چکے تھے. حبیب ابن مظاہر, عابس شاکری, مسلم ابن اوسجہ, یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. مختار ثقفی, لیکن وہ اپنے اپنے قبیلوں کو اکٹھا کر کے حسین کی حمایت کے لیے آنا چاہتے تھے. ادھر عبیداللہ ابن زیاد نے کوفے کا محاصرہ کر لیا, ناکامندی کر دی. نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکتا, نہ کوفے میں کوئی داخل ہو سکتا. ایسے میں مسلم کو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا. ایسے میں مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا, گڑھے میں گرا کر مسلم کو گرفتار کیا گیا. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جو لوگ مسلم کو گرفتار کرنے آئے تھے ایک ایک کو کوفے کی گلیوں میں مسلم نے تہہ تیغ کر دیا. اب عبیداللہ ابن یہ حاکم نے, محمد ابن اشعث نے حاکم سے کہا کہ 1,000 کا لشکر بھیج دے حمایت کے لیے. تو اس نے پریشان ہو کر کہا کہ کیا ماجرا ہے, ایک اکیلے انسان کے لیے 1,000 کا لشکر؟ محمد ابن اشعث نے کہا کہ کوئی کوفے کے بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے, ارے یہ بنی ہاشم کا لال ہے, ان سے جنگ اس طرح سے نہیں کی جاتی. دھوکے سے مسلم کو گرفتار کر کے دربار لے جایا گیا. ایک شخص نے کہا کہ اے مسلم, حاکم کو سلام کر, اب مسلم کا جواب سن لیجئے. مسلم نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا میرا آقا اور میرا امیر تو میرا امام حسین ہی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مسلم نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, بالا خانے پر لے جایا گیا. ہائے مسلمان بہادر ہے, مسلم کا کون ہائے مسلمان بہادر ہے.
بے جرم آئے تو وہ سلاسل پلاتے ہیں، بے جرم آئے تو وہ سلاسل پلاتے ہیں، ہر رائے قبر میں لاشاکی کا، ہر رائے قبر میں لاشاکی کا، مسلم کو بام پر سے زمین پر گراتے ہیں، مسلم کو بام پر سے زمین پر گراتے ہیں، مسلم کی بیٹی کہتی ہے رو کر حسین سے، مسلم کی بیٹی کہتی ہے رو کر حسین سے، اے امو جان بابا بہت یاد آتے ہیں، اے امو جان بابا بہت یاد آتے ہیں، سر پات پھیر رہے ہیں یتیم کے، سر پات پھیر رہے ہیں یتیم کے، بہلاتے ہیں مناتے ہیں لولو پلاتے ہیں، بہلاتے ہیں مناتے ہیں لولو پلاتے ہیں، بچوں کا گریہ دیکھ نہیں سکتے شاہدین، بچوں کا گریہ دیکھ نہیں سکتے شاہدین، روتے ہیں وہ تو شام بھی آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں وہ تو شام بھی آنسو بہاتے ہیں، ابن زہرا و ویلا، شہید کربلا، ابن زہرا و ویلا، تاریخ فی الصحرا، ابن زہرا و ویلا، یا سلیمن من رضا، ابن زہرا و ویلا، ابو البتا و ویلا، ابن زہرا و ویلا، ابو البتا و ویلا، ابن زہرا و ویلا،